لوگوں نے کیا اس پر اب تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر خوشی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے بھائی کو بلا کر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا کہ بنیامین کو روک سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ایک منصوبہ بنایا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے پہلے تو انہوں نے انعام میں اپنا پیالہ دے دیا، پھر ادھر سے جو شاہی پیمانہ غلہ ناپنے کا ہوتا ہے وہ گم ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں کے شاہی دربار کے جو وزیر تھے ان لوگوں نے پکارا اور تلاشی لی تو معلوم ہے کہ بنیامین کی تھیلی میں وہ پیالہ بادشاہ کا پینے کا مل گیا، تو آخرکار اسے پکڑ کر حضرت یوسف کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بنائی اور یوسف کے ساتھ انہیں جوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اور بھائی کے تعلق میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایک بھائی کو بہت اونچا اٹھا دیتا ہے اور ایک بھائی اپنی جگہ بہت کم درجے میں ہوتا ہے، تو جو اوپر کے درجے میں ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے سے نیچے جو بھائی ہیں، جو کمزور ہیں، جو خستہ حال ہیں، جو پریشان حال ہیں، انہیں تعاون کریں۔ تعاون اور تناصر کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا اور ہمدردی کا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف کا قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے دل شکستہ بھائی کو موقع پاتے ہی انہوں نے راحت رسانی کا کام کیا۔ قریب میں ایک خاتون نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ امین صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 بیٹے ہیں انتہائی کروڑ پتی ہیں، بے حساب ان کے پاس مال و دولت ہے، اور 2 میرے بچے ہیں، اس میں سے چوتھا بیٹا تو ایسا ہے کہ دوپہر میں کما کر لائے تو رات میں اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ فرق اتنا ہے ہمارے بچوں کے درمیان، ایک بھائی اتنا اونچا ہے، ایک بھائی بہت چھوٹا ہے۔ اب بھائیوں کے درمیان تعلقات اتنے خوشگوار نہیں ہیں، تو ماں بہرحال بیچ میں منت سماجت کر کے کہہ رہی تھی بڑے بھائی سے کہ کسی طرح تم زکات کے پیسے سے کچھ دے دو تاکہ چھوٹا بھائی کو میں کچھ دے دلا دوں، تو اس کے لیے وہ راضی نہیں تھا۔ شاید یوں کہہ رہا تھا کہ چھوٹے بھائی کو زکات دینا جائز نہیں ہے، اس لیے اس نے فون کر پوچھا، تو میں نے بتایا کہ بالکل جائز ہے کہ ایک بھائی اگر صاحب ثروت ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اور زکات نکالتا ہے، اور زکات کے مستحقین میں قریب ترین میں سے بھائی بہن تو نمبر 1 کے مستحق ہیں، انہیں دینا بالکل جائز ہے، آپ ان سے پوچھ کر لے سکتے ہیں اور بھائی کو دے سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک بھائی کروڑ پتی ہوتا ہے اور ایک بھائی جو ہے سڑک چھاپ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک گویا کہ ایک کوڑی کی بھی اس کے پاس حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ جو فرق ہوتا ہے، اس فرق میں یوسف علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ جو آدمی اونچے مرتبے پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے وہ بھائی جو نچلی سطح پر اللہ تعالیٰ نے جنہیں بقدر ضرورت روزی دی ہو ان کے لیے راحت رسانی کا سامان کرے۔ یہ تیسرا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ چوتھا جو ہے بھائی اور بہن کا تعلق قرآن میں آیا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کا قصہ۔ اس پر ہم 1-2 دن پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بہت پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں بچے کو موسیٰ کو پانی کے حوالے کر دیا اور پانی میں ٹوکری میں اسے چھوڑ دیا۔ وقالت لأختہ خصیہ فبصرت، کہا اپنی بیٹی سے، موسیٰ کی بہن سے کہا، جو ذریع بڑی تھی، چالاک تھی، سمجھدار تھی، بھائی کا درد رکھتی تھی، بھائی سے پیار تھی، بچہ چھوٹا بچہ گھر کا، اس سے جو بڑی بہنوں کا جو تعلق ہوتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ماں نے کہا کہ جاؤ اور دیکھتے رہو کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور اس کے بعد دیکھا تو محل کے اندر وہ بچہ چلا گیا۔ اب محل کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتی، محل کے باہر کھڑی تھی اور کسی طرح سے اس طاق میں تھی کہ کیسے اس کے بھائی تک پہنچا جائے، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے۔ ماں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ دیکھتی رہو کہ بچہ کہاں جاتا ہے، لیکن لڑکی اپنی سمجھداری سے بھائی کی محبت میں بہت کچھ اس نے کیا۔ کیا کیا اس نے؟ تفسیر ابن کثیر میں وہ تفسیر سے لکھا ہوا کہ وہ محل کے باہر کھڑی ہوئی تھی، بچے کو اٹھایا بی بی آسیہ نے، اس کے بعد محل کے اندر کئی دائی موجود تھے، دائیوں کے حوالے کیا، لیکن بچہ کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتا اور دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد بہت پریشان ہو کر محل کے باہر آئے تاکہ کوئی اور دائی جو راستے میں جا رہی ہو یا کوئی اور قریب کے محلے میں کوئی دائی مل جائے تو اس دائی کے حوالے اس بچے کو کیا جائے، اس لیے کہ بل بلا رہا ہے اور بچہ سنبھل نہیں پا رہا ہے۔ تو اس میں جب دیکھا تو جیسے ہی وہ بچہ روتا ہوا باہر آیا تو یہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اور اس لڑکی نے ان عورتوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ بھی پلا سکے اور اس بچے کے ساتھ خیر خواہی بھی کر سکے۔ جب اس نے جملہ کہا تو وہاں کے جو باڈی گارڈ تھے اس نے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ انہیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ لڑکی غالباً جو ہے کوئی پلانٹڈ لڑکی ہے اور لڑکے سے کوئی غالباً تعلق ہوگا، اسی لیے فوراً جھٹ سے اس نے بات کہی۔ تو جب اسے اندر لے گئے تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا تعلق ہے، تو کہا کہ میں نے تو خیر خواہی میں کہا
کون سی عورت جو ہے اس بات سے انکار کرے گی کہ شاہی محل میں اسے انعام ملے, اسے اکرام ملے اور شاہی محل کے بچے کو دودھ پلا دے؟ یہ تو مصر کی ہر عورت کی خواہش ہوگی. لہٰذا اس خواہش سے میں نے بتایا کہ کسی عورت کی طرف میں اشارہ کر دوں جو ہمارے محلے میں بعض دائی ہیں جو دودھ پلاتی ہیں, تو میں نے بس اسی خیر خواہی سے کہا کہ تاکہ بڑے محل اور بڑے خاندان کے بچے کو دودھ پلانے کا شرف غریب خاندان کی کسی عورت کو مل جائے. اس کی چالاکی جو تھی لڑکی کی, فوراً وہ تسلیم کر گئے کہ یہ صحیح بات کہہ رہی ہے. اس کے بعد جا کر اس نے بتایا تو یہ عورت ہے جس کے حوالے اس بچے کو کیا جا سکتا ہے, اصل میں اس کی ماں تھی. اور یہ سب اس نے ظاہر نہیں کیا, بڑی سمجھداری کے ساتھ, بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے کام کیا. پھر اس بچے کو دودھ پلانا شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی آسیہ نے انہیں طلب کیا اور کہا کہ تم محل ہی میں رہو اور تم اب بہترین دائی ہو, ہمارے بچے کی تربیت کرو. لیکن اس نے کہا, ان کی ماں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے گھر میں, چونکہ میرا شوہر بھی ہے, میرے اور بہت سے بچے بھی ہیں, میں چھوڑ کر نہیں آ سکتے, آپ اپنے بچے کو یہاں بھیجتے رہیے, میں دودھ پلاؤں گی, تربیت کروں گی, پھر آپ کے محل میں واپس بھیج دوں گی. تو اس کے بعد کافی انعام سے نوازا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی بہت چیزوں سے نوازا گیا. اس پر جو ہے ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ بہن کی جو حاضر دماغی تھی اور ان کی جو چالاکی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے حالات کو ٹیکل کیا, اپنے بھائی کے لیے ہمدردی سے, جوش اور محبت سے جو کام کیا, اس کے نتیجے میں دماغی خوف امن سے بدل گیا اور فقیری امیری سے بدل گئی اور بھوک آسودگی سے بدل گئی. کس طرح سے اس نے کام کیا جس کے نتیجے میں وہ مالا مال ہوئے, اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور معاوضہ بھی مل گیا اور مالا مال بھی ہو گئے, خوف بھی بدل گیا امن سے, فقیری بھی دور ہو گئی اور ذلت کی بجائے عزت بھی انہیں میسر آ گئی. یہ سب کام جو اس ایک بہن نے کیا اپنے بھائی سے محبت اور ہمدردی میں. تو یہ بھائی بہنوں کے رشتے میں ایک اور اچھا پہلو, ایک احسن پہلو کہ کس طرح سے بہنیں اگر وہ بڑی ہوں تو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں کیا رول پلے کر سکتی ہیں. اب آخر میں ایک اور پہلو, بہن اور بہن کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ, بھائی بہن کا رشتہ اور بہن بہن کا رشتہ. قرآن نے اس پر بھی ایک واقعہ سنایا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین جاتے ہیں تو دو بہنوں کو دیکھتے ہیں جو حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب کون تھے اس میں اختلاف ہے, بعض نے کہا کہ یہ نبی تھے اور بعض نے کہا کہ حضرت شعیب جو نبی ہی وہ نہیں بلکہ ایک بزرگ تھے مدین کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر بعد میں بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جب مدین چلے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک کنواں ہے اور کنواں کے پاس لوگ اپنے بکریوں کو رکھے ہوئے پانی پلا رہے ہیں. وجد من دونہم امرأتین تذودان, دو لڑکیوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریوں کو کھینچ کر سنبھالے رکھا ہے اور پانی پینے کے لیے بکریاں آگے جا رہی ہیں لیکن ابھی ان کو موقع نہیں ملا, وہ بیچاریاں انتظار میں کھڑی ہیں. اور تفصیلی قصہ آتا ہے تو حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے, یہ تو بے غیرتی کی بات ہے کہ دو لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں کنویں کے پاس کھڑے اور مرد لوگ ہیں کہ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور لڑکیوں کو موقع ہی نہیں دیتے. کہا کہ ہٹو, آگے بڑھے اور کنویں پر ایک بھاری چٹان, گویا کہ ایک پتھر رکھتے تھے, اس پتھر کو ہٹایا اور اس میں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. وہ لڑکیاں چلی جاتی ہیں, پھر جا کر ابا سے کہتی ہیں. ان میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے اور دامن کو سمیٹتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ابا بلا رہے ہیں اس لیے کہ تم نے جو ہماری خدمت کی بکریوں کو پانی پلایا, اس کا اجر دینے کے لیے, اس کا بدلہ دینے کے لیے بلاتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگتے ہیں تو لڑکی راستہ بتانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تم لڑکی ہو, تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تم پر نہ پڑو. حضرت موسیٰ آگے چلتے ہیں, لڑکی پیچھے چلتی ہے اور حضرت شعیب کے پاس پہنچتے ہیں. بعد میں حضرت شعیب جو ہے اجرت میں کہتے ہیں کہ اگر چاہیں تو میری بیٹی سے نکاح کر لو, اور ایک بیٹی سے نکاح کروا دیا جاتا ہے جو حضرت صفورہ جن کا نام ملتا ہے کتابوں میں, اور مہر میں جو ہے 8 سال یا 10 سال بکریاں چرانا یہ مہر طے ہوتا ہے, اس پر شادی ہو جاتی ہے. ان میں اس واقعے میں جو بات ہے وہ یہ کہ دو بہنیں گھر کی ذمہ داری اور بوجھ کو کیسے اٹھاتے ہیں. جن کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ بکریوں کو لے جانا اس کے بس کی بات نہیں ہے, اور عموماً سماج میں بکریاں چرانا لڑکیوں کا کام نہیں ہے. سماج میں کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, تاریخ میں بہت کم ہے, لیکن یہ کہ وقت کی ضرورت تھی, گھر کا بوجھ تھا. دونوں بہنیں آپس میں مل کر اس بوجھ کو شیئر کرتی ہیں, دونوں بکریاں لے جاتی ہیں, چراتی ہیں, مشکلات ہے, پانی پلانے میں بھی تکلیف ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں بہنیں آپس میں جو اشتراک کرتی ہیں, تعاون کرتی ہیں تاکہ والد صاحب کا ہاتھ بٹایا جائے, والد صاحب کے معاشی برڈن کو دور کیا جائے اور گھر کو خوشحال رکھا جائے. اس میں دونوں بہنوں کے درمیان جو پیار ہے, جو محبت ہے, جو الفت ہے, جو مل جل کر کام کرنے کا جو جذبہ ہے گھر کی خاطر, گھر کی ترقی کے لیے, گھر کی خوشحالی کے لیے, یہ قابل تقلید نمونہ ہے. قرآن یہ بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اس طرح سے قرآن نے ہمارے سامنے
5 واقعات بیان کے، بھائی بھائی کا واقعہ 3 ہے، جس میں حضرت پہلے تو حابیل قابیل کا، پھر موسیٰ اور ہارون کا، پھر یوسف اور بنیامین کا، پھر بھائی اور بہن میں حضرت موسیٰ اور ان کی بہن کا قصہ، اور بہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور ان کی سالی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث جس میں کہا گیا کہ بھائی اور بہنوں کا جو رشتہ ہے وہ صلہ رحمی کا رشتہ ہے، اور صلہ رحمی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہے کہ پہلے تو بھائی اور بھائی کو جدا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ حضرت علی کے پاس 2 غلام تھے، دونوں بھائی تھے، اور ایک بھائی کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ اللہ کے رسول آئے، پوچھے کہ کہاں تمہارا ایک اور غلام؟ تو کہا کہ میں نے اسے فروخت کر دیا۔ کہا کہ تو بہت غلط کام ہوا کہ 2 بھائیوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، جاؤ اس بھائی کو واپس لے آؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اور بھائی کا تعلق جدا کرنے کا تعلق نہیں، ملا کر رکھنے کا تعلق ہے، اور آپس میں انہیں ملا کر رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یہ رحمی رشتے ہیں، ایک ماں کے رحم سے آنے والے بھائی بہن یہ سب رحمی رشتے دار ہیں، کیونکہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے آئے۔ تو جو ان رحمی رشتوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑ کر رکھے گا، جو ان رشتوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ انہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید ہے کہ بھائی اور بہنوں کے درمیان قطع رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو بھائی اور بہنوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے اور دوریاں ہو جاتی ہیں اور قطع رحمی ہو جاتی ہے صلہ رحمی کے بجائے، ایسے لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور ایک اور حدیث یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی عمر میں اور اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، بہتر برتاؤ کرے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں، اس کی ایک سزا تو آخرت میں ہے لیکن اس کی ایک سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس طرح سے احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رحمی رشتے ہیں بھائی اور بہنوں کے، انہیں جوڑے رکھنا چاہیے، انہیں توڑنا نہیں چاہیے، اور اختلافات ہوتے ہیں ان سب کے باوجود پازیٹیو چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور منفی چیزوں سے نگاہ کو پھیر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب گھروں کے اندر جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کے آپس کے دلوں کو ملا دے اور ان سب کے درمیان پیار و محبت پیدا فرمائے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔